اس کائنات کے عناصر ترکیبی میں سے اگر کوئی ایک عنصر بھی غائب ہو جائے تو یہاں کا ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے کہ اس میں اس پوری انسانیت کی نشو و نما محال ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جب بھی اس جہان کے خالق کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، انسان کے رازق کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق اور رازق ہے اور جس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں بخشے ہیں، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں۔ سلف صالحین کا نقطہ نظر شرک خفی اور اللہ کے شریکوں کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا گریبان میں سر ڈال کر اپنے حال پر غور کریں۔ کہاں سلف کا شرک کے بارے میں یہ شدید احساس اور کہاں ہم کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ ہم عقیدہ توحید کی اس عظیم الشان سچائی سے پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے، یعنی آگ کی خوفناکی۔ ملاحظہ ہو پتھروں کو کھائے جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت ملاحظہ ہو جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ یہ بحثیں تب پیدا ہوئیں جب اس فلسفہ اور ان لاہوتی بحثوں نے عربوں کی سادہ ذہنیت اور مسلمانوں کے پاکیزہ خیالات کو گدلا کر دیا تھا۔ وہ آلات پیداوار کے ہاتھ میں مقید اور بے بس نہیں ہے، جس طرح آج کی مادی دنیا میں انسان ان آلات کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین خدا کے لیے. اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق سے اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھرا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل ہے دے. جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف متوجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. حاشیہ 17 لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. مذکورہ بالا 3 قسم کے لوگوں کی تصویر کشی کے بعد سیاق کلام اب پوری انسانیت کو دعوت دینے کی طرف مڑ جاتا ہے. پوری انسانیت سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان 3 تصاویر میں سے سیدھی اور شریفانہ، پاک و خالص، سرگرم عمل اور نفع بخش اور ہدایت یافتہ اور کامیاب تصویر یعنی متقین کی تصویر کو اختیار کرے. چنانچہ کہا جاتا ہے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی،
اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب گویا یہ تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ اس رب واحد کی بندگی میں داخل ہو جائیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اسی نے ان کے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، لہٰذا صرف وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور اس کی بندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور توقع ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے تمام لوگ اس مقصد تک جا پہنچیں اور اسے حاصل کر لیں، اور وہ مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم انسانی زندگی کا وہ نقشہ اختیار کر لو جو پسندیدہ ہے اور جو اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں کا نقش حیات، جنہوں نے اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کا حق صحیح طرح ادا کر دیا، صرف ایک خالق کی بندگی کی جو تم حاضر اور گزشتہ لوگوں کا خالق ہے، اور جس نے آسمان و زمین کے وسائل کے ذریعہ ان کے رزق کا بندوبست کیا، اور اس کام میں اس کا نہ کوئی مساوی ہے اور نہ شریک، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانی حیات کو بے حد سہل بنایا ہے۔ زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ انسانوں کے لیے خوشگوار رہائش گاہوں اور فرش کی طرح محفوظ جائے قیام ہو، لیکن انسان چونکہ ایک طویل عرصہ تک یہاں رہتے ہیں، اس لیے ان کے شعور سے زمین و آسمان کی یہ خوشگواری محو ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل حیات فراہم کرنے کے واسطے اس زمین کے موسم کو ان کے لیے کیسا موافق اور خوشگوار بنایا ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں آرام اور آسائش کے کیا ذرائع بہم پہنچائے۔ اگر یہ وسائل نہ ہوتے تو اس کرہ ارض پر ان کی زندگی اس قدر خوشگوار، سہل اور پرسکون نہ ہوتی۔ اس کائنات کے عناصر ترکیبی میں سے اگر کوئی ایک عنصر بھی غائب ہو جائے تو یہاں کا ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے کہ اس میں اس پوری انسانیت کی نشو و نما محال ہو جائے۔ صرف واہی کی مثال لیجئے کہ جن مقررہ عناصر پر یہ مشتمل ہے، اگر ان میں ذرہ بھر کمی ہو جائے تو لوگوں کے لیے زمین پر سانس لینا دشوار ہو جائے، اگرچہ انہوں نے ابھی زندہ رہنا ہے۔ اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی آسمان ایک چھت کی طرح موزوں اور پختہ ہے۔ اسی زمین میں انسان کی زندگی اور اس زندگی کی آسائشوں کے ساتھ آسمان کو گہرا ربط ہے۔ آسمان کی حرارت، اجرام فلکی کی جاذبیت اور توازن وغیرہ غرض زمین و آسمان کے تمام طبعی روابط ممد حیات ہیں، اور اس زمین میں قیام حیات کے لیے تمہید اور خشت اول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جب بھی اس جہان کے خالق کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، انسان کے رازق کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ تمام ایسے مواقع پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہوتا ہے۔ اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کے انعامات کے تذکرے کے ضمن میں آسمان سے پانی برسانے اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار نکالنے کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے اترنے والا پانی طبعی نقطہ نظر سے بھی اس زمین پر قیام حیات کا بنیادی عنصر ہے۔ زمین پر زندگی اپنی مختلف شکلوں اور درجوں میں اسی پانی کی رہین منت ہے۔ قرآن مجید میں اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ بنایا، کبھی تو پانی بارش کی صورت میں کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، کبھی وہ میٹھی ندیوں اور نہروں کی صورت میں بہتا ہے، اور کبھی وہ زمین کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے اور چشموں اور کنووں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور آلات کے ذریعے زراعت اور کھیتی باڑی کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ زمین میں پانی کی اہمیت، یہاں بقائے حیات میں اس کا کردار اور مختلف چیزوں کی زندگی کا اس پر موقوف ہونا ایک ایسی بدیہی اور مسلم بات ہے جس کی طرف اشارہ اور یاد دہانی ہی کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق اور رازق ہے اور جس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں بخشے ہیں، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں۔ اس طریقہ دعوت سے اسلامی تصور حیات کے دو اہم اصول خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔
ایک یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا، یعنی یہ کائنات ایک ہے، اس کی اکائیوں اور اجزاء کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، اور وہ انسان اور زندگی کے لیے معین و مددگار ہے۔ حاشیہ 18 وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ زمین ایک تخت کی طرح بچھی ہوئی ہے، اس کی فضاؤں کا نظام قانون قدرت میں بندھا ہوا ہے، اس کے ذریعہ اب پاشی کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ روئے زمین پر لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہر قسم کی پیداوار کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے، اور یہ سب اس کائنات کے خالق ودے لا شریک کا کمال ہے۔ حاشیہ 19 پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے قبل جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا، تم جانتے ہو کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور اس پورے کام میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، نہ کوئی مد مقابل تھا جو اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا، لہذا اس علم کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہایت ہی نامناسب طرز عمل ہے۔ عقیدہ توحید کو صاف و شفاف طریقے سے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے جن شریکوں کی بار بار نفی اور تردید کرتا ہے وہ ہمیشہ صرف اسی معروف صورت میں نہیں ہوتے کہ کچھ بت اشخاص ہوں جنہیں اللہ کا شریک بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ کبھی وہ اس کے علاوہ دوسری خفی صورتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا بھی شرک ہوتا ہے۔ نیز یہ اعتقاد رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع انسان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انداد شرک ہے، اور یہ اس قدر خفی ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ اے فلاں خدا کی قسم، میری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، کوئی کہے اگر گئی رات کتا نہ ہوتی تو چور ہمیں لوٹ لیتے، کوئی کہے اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے، یا کوئی اپنے دوست سے کہے جو اللہ چاہے اور جو اب چاہیں، یا کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو، غرض یہ سب اقوال شرک ہیں۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو اب چاہیں، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ یہ تھا سلف صالحین کا نقطہ نظر شرک خفی اور اللہ کے شریکوں کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا گریبان میں سر ڈال کر اپنے حال پر غور کریں، کہاں سلف کا شرک کے بارے میں یہ شدید احساس اور کہاں ہم کس قدر دور ہو گئے ہیں ہم عقیدہ توحید کی اس عظیم الشان سچائی سے۔ حاشیہ 20 اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک تھا، منافقین بھی اس میں شک کرتے تھے، اور مشرکین کی بھی یہی حالت تھی۔ قرآن کریم یہاں سب کو چیلنج دیتا ہے اور ان کے سامنے ایک فیصلہ کن عملی تجربہ رکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب بنا لائیں۔ یہ چیلنج ایک خاص انداز سے شروع ہوتا ہے جو اس مقام میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ وہ ہماری جانب سے ہے نہیں تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا گیا ہے، اس سے متعدد اور باہم مربوط باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
مثلاً یہ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بندہ کہہ کر آپ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے اور جس پر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ اور غلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذات باری کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، بلکہ سب لوگ اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور مورد وحی ہونے کے باوجود اللہ کے غلام اور بندے ہیں اور انہیں اپنے اس اعزاز پر فخر ہے۔ اس چیلنج میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سورت کے آغاز میں حروف تہجی کا ذکر تھا، اور یہ کتاب انہی حروف کلمات سے مرکب ہے جو ان کی دسترس میں ہے۔ اگر انہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہے تو یہ حروف ان کے پاس موجود ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت مرتب کر کے لے آئیں اور اس کام میں اپنے تمام ہم نواؤں اور مددگاروں سے بھی کام لیں تاکہ وہ اس سلسلے میں ان کے حق میں کوئی بات کرے۔ جہاں تک باری تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے تو اپنے بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے کہ وہ سچا ہے۔ یہ چیلنج جو متشکین قرآن کو دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم رہا، اور آج بھی ہمارے دور تک اسی طرح قائم ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آج تک قرآن کریم اور تمام انسانی تحریروں اور ادبی شاپاروں کے درمیان واضح فرق قائم ہے اور قیامت تک یوں ہی رہے گا، اور یہ فرق قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق کرتا رہے گا۔ حاشیہ 21 لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین خدا کے لیے۔ یہ چیلنج اگر عجیب ہے تو یہ جسم کہ اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا، اس سے عجیب تر ہے اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کتاب بنا لائیں تو وہ ایک لحظہ کے لیے بھی توقف نہ کرتے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقعہ مخالفین کا عاجز ہو جانا ہی اپنی جگہ ایک ایسا کھلا معجزہ ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا، ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگر ابتداً خطاب ایک نسل کو تھا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اعجاز قرآن اور حجیت قرآن کا تاریخی فیصلہ تھا۔ جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی درک رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے، اور اسے ان گھرندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو یہ بیچارہ انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر حق و باطل کو گڑمڑ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، ان کے بارے میں یہ وعید شدید آتی ہے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین خدا کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے؟ اور پھر اس خوفناک اور ڈرونی صورت میں، اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ منکرین جن کا ذکر اس صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ قرآن کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول کرنے سے صدیوں تک عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔
اس لیے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں۔ بس اب انتظار اس بات کا ہے قیامت میں یہ پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر جہنم میں باہم جمع ہو جائیں۔ یہاں پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے، یعنی آگ کی خوفناکی۔ ملاحظہ ہو پتھروں کو کھائے جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت ملاحظہ ہو جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ حاشیہ 22 اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق سے اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس خوفناک اور وحشتناک منظر کے بالمقابل ذرا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ انعامات و اکرامات کی کیا فروانی ہے جو مومنین کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ رنگا رنگ انعامات و اکرامات نگاہ جا کر ان میں سے پاکیزہ بیویوں پر جا ٹکتی ہے۔ یہ پھل اس سے پہلے کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اہل جنت یہ خیال کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جنت میں ان کی تواضع ایسے ہی پھلوں سے کی گئی ہے۔ وہ ان پھلوں کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، لیکن جب وہ انہیں چکھیں گے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزہ ہر دفعہ علیحدہ اور پرکیف ہوگا۔ قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربے ہوں گے جن سے ظاہر ہوگا کہ وہ رضائے الہی کے اطمینان بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کیا خوب تفکہ ہے کہ ہر دفعہ بظاہر ہم شکل پھلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جاتی ہے۔ شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ و حقیقت کا یہ تنوع تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک ممتاز کاریگری ہے، جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے۔ اس عظیم نقطے کی وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ ہم خود اس کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے تمام انسان تخلیقی اعتبار سے ایک ہیں۔ سر، جسم اور دوسرے اعضاء سب ایک جیسے ہیں۔ سب گوشت پوست اور ہڈیوں اور اعصاب سے بنے ہوئے ہیں۔ سب کو دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک اور ایک زبان دی گئی ہے، اور سب اسی ایک زندہ سیل خلیے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مادہ اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن اخلاق و قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق کبھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان صنعت باری کی ان باریکیوں پر غور کرتا ہے تو سر چکرا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، مخلوقات کی مختلف اقسام اور اجناس میں کیا تنوع ہے۔ مختلف شکلیں اور رنگارنگ خصوصیات، قابلیتوں اور خصوصیتوں میں امتیاز، لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز صرف ایک جیسے خلیے سے ہوا ہے جو اپنی ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے بالکل یکگنا ہوتا ہے۔ پس کون سیا دل ہے جو اللہ کی قدرت کے ان کھلے آثار اور شواہد کو دیکھ کر بھی صرف اسی کی بندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا؟ اور کون ہے جو ان معجزہ دلائل اور واضح براہین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات وصفت میں کسی کو اس کا ہمسر بناتا ہے، حالانکہ یہ بے شمار آثار اور یہ بکثرت دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ برابر ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کئی ایسے دلائل بھی ہیں جو اس کی نظروں اور مشاہدے سے اوجھل ہیں۔ حاشیہ 23 ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھرا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل ہے۔ جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ اس سے قبل سورت کی ابتدا میں قرآن مجید یہود و مشرکین سے تعلق رکھنے والے منافقین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی جو آگ جلاتا ہے، یا اس شخص کے ساتھ جو آسمانی بادلوں کی تاریکی اور گرج بچمک میں گھرا ہوا ہے،
نیز اس سے پہلے مکی دور کے نازل شدہ قرآن کریم میں بھی کئی تمثیلیں بیان کی گئی ہیں اور جو مدینہ میں عام طور پر پڑھی جاتی تھیں۔ مثلاً جو لوگ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں انہیں مکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے کو اپنا گھر بناتی ہے، اور حقیقت یہ کہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ایک جگہ کہا گیا تھا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے عجز ماندگو کا حال یہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ منافقین جن میں یہود و مشرکین دونوں شریک تھے ایسی تشبیہات پر اعتراض کرتے تھے کہ ان تشبیہات میں منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ان میں مکھیوں اور مکڑوہے جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کی مقدس ذات اس سے برتر و بالا ہے۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کے پھیلائے ہوئے شبہات اور انتشار کے مختلف پہلوؤں اور تدبیروں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ ان آیات میں ان شبہات کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمثیلوں کے بیان سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ کفار کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اس فریب کاری سے باز آ جائیں اور مومنین کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان مثالوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھرا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے، کیونکہ اللہ جس طرح چھوٹی چیزوں کا رب ہے اسی طرح بڑی چیزوں کا بھی رب ہے۔ مچھر کا بھی خالق ہے اور ہاتھی کا بھی خالق ہے۔ جس طرح ہاتھی کی تخلیق ایک اعجاز ہے اسی طرح مچھر کی تخلیق بھی ایک اعجاز ہے، اور ان دونوں کی زندگی ایک ایسا راز سربستہ ہے جس کا علم اللہ کے سوا آج تک کسی کو نہیں ہے۔ پھر تمثیل تو ایک پیرایا اظہار ہوتا ہے اور اس کی غرض وغات صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے مدعا کو اچھی طرح کھول کر ذہن نشین کرایا جائے، نہ یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کوئی عظیم الشان چیز ہی ہو۔ ضرب الامثال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ معیوب ہو، بلکہ ان تمثیلت کے بیان کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو آزماتا اور نفوس کو پرکھنا چاہتا ہے۔ جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اپنے ایمان کی بدولت وہ اللہ جل شانہ سے اس طرح ہدایت لیتے ہیں جس طرح ان کی شان ہے۔ نیز وہ جانتے ہیں کہ ان تمثیلوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ان کا نور سے لبریز ہے، ان کی روح حساس ہے، ان کا دل و دماغ اس ہدایت کے لیے کھلا ہے۔ ان کے پاس اللہ جو حکم آتا ہے، اللہ کی جو بات ان تک پہنچتی ہے، وہ اس کی حکمت اور اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ یہ اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں سے اللہ کا نور اور اس کی حکمت اجل، وہ سنت الہی اور تدبیر الہی کو نہیں جانتا۔ ایسا سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا کوئی احترام نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن سے انہیں اللہ کا ایک بندہ اور فرمانبردار غلام دیکھتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی تو بطور اعتراض اور ناپسندیدگی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ان کی اس روش پر تہدید اور تنبیہ کی صورت میں انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ان تمثیلوں کے پیچھے اللہ کی ایک خاص تدبیر کام کر رہی ہے۔ یہ تمثیل ہے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتا ہے۔ ان آزمائشوں اور ابتلاء میں ہر انسان متقاضی طبیعت و استعداد کے مطابق طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص کی روش اس طریق حیات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف نظام ہائے زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔
मसलन मुसीबत और तकलीफ ही को ले लीजिए। सब लोग मसाइब में मुब्तला होते हैं, मोमिन भी और फासिक भी। एक साले जो अल्लाह की रहमतों और हिकमतों पर पुख्ता यकीन रखता है, वो जब मुसीबत में मुब्तला होता है तो वो ज़्यादा खशियत, ज़्यादा आजिज़ी और तज़र्रुअ से अल्लाह के सामने मुल्तजी होता। लेकिन अगर एक फासिक तकलीफ में मुब्तला हो तो उसके कदम उखड़ जाते हैं, वो अल्लाह से और बाइद हो जाता है, वो मोमिनीन की सफ़ों से निकल जाता है। इसी तरह खुशहाली और तकासुर को ले लीजिए कि बाज़ लोग इस आजमाइश में मुब्तला होते हैं, लेकिन एक मोमिन जब ज़्यादा इनामात और इकरामत पाता है तो वो ज़्यादा बेदार हो जाता है, वो शुक्र इलाही में पहले से भी ज़्यादा हसास हो जाता है। लेकिन जब एक फास को सहूलतें मिलती हैं तो वो इसे बर्बाद कर देती है, वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है और गुमराही की रविश इख्तियार करता है। इसी तरह अल्लाह ने लोगों के लिए जो तमसील है बयान की, उनका नतीजा ये निकला कि उनसे भी वो बहुतों को गुमराह करता है, और ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत को अच्छी तरह कबूल नहीं करते, और बहुतों को राह हिदायत दिखा देता है, और ये वो लोग होते हैं जो हिकमत बारी को जानते होते हैं, और गुमराही में उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल पहले से फासिक हो जाते हैं, चनाचा ये लोग हिदायत और इस्लाह की रविश से निकल जाते हैं, लिहाजा उनका सिला यही है कि उनकी इस जलालत में और इजाफा कर दिया जाए। हाशिया 24। अल्लाह के अहद को मजबूती से बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले। जिस तरह इस सूरत के आगाज में मुत्तकीन की सिफात को तफसील से बयान किया गया था, इसी तरह यहाँ फासिकीन की खुसूसियात को भी कदरे तफसील से लिया जाता है, क्योंकि इस पूरी सूरत में रोए सुखन ऐसे ही लोगों की तरफ रहेगा। नीज इंसान हर जमाने में उन्हीं हर तबकात में मुनक़सम रहते हैं, और वो ये हैं। वो कौन सा अहद है जिसे ये तोड़ते हैं? वो कौन सा ताल्लुक है कि अल्लाह ने इसके जोड़ने का हुक्म दिया है और इसे ये काटते हैं? और जो फसाद ये करते हैं इसकी नौयत किया है? इन सब उमूर को सियाक कलाम में मुजमल छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ उसूली तौर पर ऐसे लोगों का मिजाज बताया जा रहा है, उनकी नौयत को मुतय्यन विमशख्स किया जा रहा है। किसी हादसे या किसी मखसूस वाक़ये का बयान मकसूद नहीं है, बल्कि एक अमूमी सूरत हाल की वजाहत मतलूब है। यानी अल्लाह ताला और ऐसे लोगों के दरमियान जो अहद भी है वो तोड़ दिया गया है, और अल्लाह ने जिन जिन इंसानी राबतों के क़याम का हुक्म दिया है वो सब के सब इन लोगों ने तोड़ दिए हैं। और जो फसाद भी मुमकिन है इसका इर्तिकाब ये करते रहते हैं। उनकी फितरत में बिगाड़ पैदा हो गया है, लिहाजा ये किसी अहद और किसी राबते के पाबंद नहीं हैं और किसी फसाद से भी बाज नहीं रहते। उनकी मिसाल कच्चे फल की सी है जो शजर हयात से जुदा हो गया हो, गल और सड़ गया हो और जिंदगी ने इसे परे फेंक दिया हो। यही वजह है कि जिन तमसीलों से मोमिनीन हिदायत पाते हैं उनसे ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। जो चीज़ें मुत्तकीन के लिए सबब हिदायत होती हैं वो उन फासिकीन के लिए बाइस जलालत हो रही है। ऐसे लोग जो कभी यहूद विमशिके के मुनाफिकीन की सूरत में मदीना में पाए जाते थे और जो दावत इस्लामी के मुकाबले में एक बड़ी रुकावट थे, और जो आज भी नाम और उन्वान की मुख्तसर तब्दीली और बिल्कुल मामूली इख्तिलाफ के साथ तहरीक की राह में संगरा बने हुए हैं, उनकी फितना अंगेजियों के निशानात तो देखिए। अल्लाह के अहद को मजबूती से बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। ये इंसानों और अल्लाह ताला के दरमियान जो पैमान बंधा हुआ है इसकी कई शक्लें और सूरतें हैं। एक तो वो जिबिली अहद है जो हर्जी हयात की जिबिलत में वदियत किया गया है। इसकी रूह से हर्जी हयात का ये फर्ज है कि वो अपने खालिक की मारिफत हासिल करे और उसकी बंदगी करे। इंसानी फितरत में हमेशा अकीदा खुदाबंदी के लिए प्यास रहती है, लेकिन कभी उसकी फितरत सलीमा में फसाद रूनुमा हो जाता है और उसके नतीजे में इंसान रास्त से भटक जाता है और दूसरों को अल्लाह का हमसर और शरीक बनाने लगता है।
نیز اس کی ایک صورت عہد خلافت کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان طے پایا، جس کا تذکرہ ان قریب ہوگا۔ پھر میری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز اس عہد کی ایک شکل وہ ہے جو مختلف پیغمبروں کے ذریعے مختلف اقوام سے باندھی گئی کہ وہ صرف ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کریں اور اپنی زندگی میں صرف اسی کی تجویز کردہ نظام حیات اور نظام قانون کو اپنائیں گے۔ یہ سب عہد ایسے ہیں جنہیں فاسق لوگ توڑتے ہیں، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے پختہ پیمان باندھنے کے بعد توڑتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کا حوصلہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد کسی عہد و پیمان کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کے روابط و تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ پوری انسانیت کی عظیم برادری قائم کی جائے اور ہر انسان دوسرے کا بھائی ہو، اور ان سب سے مقدم درجے میں اس نے حکم دیا ہے کہ ایک نظریاتی اخوت اور ایمانی برادری قائم کی جائے، کیونکہ کوئی ربط اور تعلق ایمان و انزرا کے سوا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تعلقات و روابط ٹوٹ جائیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام روابط ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین پر افراتفری عام ہو جاتی ہے اور شر و فساد پھیل جاتا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ زمین پر فساد پھیلانے کی بھی کئی شکلیں ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے، اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے کاٹنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور ان تمام فسادات کا سرچشمہ یہ ہے کہ انسان اس نظام حیات کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی اور اس کے تصرفات کے لیے تجویز کیا ہے۔ اسلامی نظام حیات ہی وہ راہ ہے جو ان تمام راہوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور جو شر و فساد پر منتہی ہوتی ہے۔ اگر صورت یہ ہو کہ اسلامی نظام زندگی کے تصرف و اقدار سے اس دنیا کے امور آزاد کر دیے گئے ہوں، اس زندگی کو اللہ کی شریعت کے دائرے سے نکال دیا گیا ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا کی اصلاح ہو سکے۔ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ انسانوں اور ان کے رب کے درمیان یہ مضبوط تعلق نہیں رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا شر فساد کے عظیم سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی ہے، انسانی اخلاق خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی زندگی اور احوال تباہ ہو گئے، ان کی معیشت برباد ہو گئی۔ غرض ایسے حالات میں یہ زمین اور اس کے اوپر رہنے والی تمام جاندار مخلوق اور تمام چیزوں میں فساد رونما ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تباہ کاری اور شر و فساد ہے جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے فساد میں مبتلا لوگ اسی کے مستحق ہوتے ہیں کہ جن امور سے مومنین کو راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ ان کے لیے باعث گمراہی ہوتے ہیں۔ حاشیہ 25 تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کفر و فسق کے اثر و نتائج کی وضاحت کے بعد اب روئے سخن تمام انسانیت کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس خالق اور رزاق، علیم بن دبور اور حیات بن مات کے مالک ذات باری کا انکار کیوں کر رہے ہیں۔ ان قوی دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کا انکار کرنا کفر و انکار کی وہ قبیح اور ناپسندیدہ روش ہے جس کی پشت پر کوئی سند و دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں ایک ایسی حقیقت پیش کرتا ہے جس سے ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اس حقیقت اور اس کے لازمی نتائج کو تسلیم کر لیں۔ قرآن ان کے سامنے قافلہ حیات اور اس کے مختلف حالات و کیفیات لا کر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اس پر غور کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان مردہ حالت میں تھے، اللہ نے انہیں زندگی سے نوازا، اللہ ہی انہیں حالت موت سے حالت حیات کی طرف لایا،
یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ سوائے قدرت الہی اور تخلیق الہی کے اس کی کوئی اور توجیہ وہ نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ ہیں، ان کے قلب جسدی میں حیات موجود ہے۔ اس حیات کا خالق کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے جمادات میں یہ زائد صفت حیات پیدا کی؟ کیونکہ جمادات جن پر موت وجموٹ کی حالت طاری ہے، وہ حیات کی حقیقت و مزاج سے بالکل مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حیات کا مصدر کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ عقل بنفسہ ہر وقت کوئی حقیقی اور تشفی بخش جواب چاہتا ہے، اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سوال کو نظر انداز کر سکے۔ پھر اس سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی جس میں اس مادی دنیا سے آگے کسی خالق ذات کو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ غرض یہ زندگی جو اس زمین پر رواں دواں ہے اور جس کی روش جمادات سے بالکل مختلف ہے، کہاں سے آئی؟ اس کا واحد تشفی بخش جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہی جواب ایسا ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ جواب تسلیم نہیں ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ لائے وہ کوئی تشفی بخش جواب۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے قرآن کریم اس موقع پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، یعنی تم اس طرح بے جان تھے جس طرح تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی یہ کائنات بے جان ہے۔ اس نے تمہارے اندر جان پیدا کی اور تمہیں زندہ کیا۔ کوئی اپنے خالق سے انکار کیوں کر سکتا ہے؟ پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا۔ یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندہ وزرو مخلوقات کا مرنا روزمرہ کا معمول و مشاہدہ ہے۔ لہذا زندگی کے بعد مرنا ایک ایسی حقیقت ہے جو از خود ہی ذہنوں پر حاوی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی بحث و دال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ یہ تھی وہ حقیقت جس میں ان کو شک تھا، لہذا وہ اس کے بارے میں بحث و دال کرتے تھے، اور آج بھی اس میں بعض کج فطرت لوگ شک کرتے ہیں جو آج پھر صدیوں قبل کی جاہلیت کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ لیکن انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ وہ پہلے بھی کچھ نہ تھا، اسے پیدا کیا گیا، لہذا یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پس یہ عقیدہ کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ لازماً اس کی تکذیب ہی کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح تم اس کی طرف لوٹو گے۔ جس طرح اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح تم مردہ حالت سے نکال کر اس زندہ حالت میں لائے گئے، اسی طرح تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ وہ تمہارے درمیان اپنا حکم نافذ کرے اور تمہارے قضیوں کا فیصلہ کرے۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پل بھر میں زندگی کا پورا دفتر پھیلا بھی دیا اور لپیٹ بھی لیا۔ ایک چمک اٹھی اور دیکھا گیا کہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے پہلے اسے زندہ کر کے زمین میں پھیلایا، پھر اسے اچانک موت نے اللہ، پھر روز محشر کا منظر ہے جس میں پوری انسانیت اٹھ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے بینے، اسی طرح جس طرح پہلے اللہ نے اسے زندہ کیا تھا۔ اس برق رفتار پیرایا بیان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ صاف صاف نظر آتی ہے اور انسانی احساس و شعور پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ حاشیہ 26 وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف متوجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس پہلی چمک کے متصلن بعد روشنی کی ایک دوسری کرن آتی ہے جو پہلی کے لیے تکمیل کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں مفسرین اور متکلمین نے طویل بحثیں کی ہیں۔ قبلی، وبدیت اور استوا اور تسویہ اور دوسری کلامی بحثیں یہاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ قبل و بعد محض انسانی اصطلاحات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ حضرات اس بات کو بھی سامنے نہیں رکھتے کہ استوا اور تسویہ انسانی لغوی اصطلاحات ہیں جو لامحدود ذات کو انسان کے محدود تصور کے قریب لے آتی ہیں۔
اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن کی ایسی تعبیروں پر علماء اسلام نے جو طویل بحثیں کیں وہ اس مصیبت اور آفت کا نتیجہ تھیں جو یونانی فلسفہ اور یہود ونصار کی لاہوتی بحثوں کی صورت میں امت مسلمہ پر نازل ہوئی۔ یہ بحثیں تب پیدا ہوئیں جب اس فلسفہ اور ان لاہوتی بحثوں نے عربوں کی سادہ ذہنیت اور مسلمانوں کے پاکیزہ خیالات کو گدلا کر دیا تھا۔ اب ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم بھی اس مصیبت میں خواہ مخواہ گرفتار ہو جائیں اور منطقی اور کلامی جدلیات میں قرآن کریم کے حسن و جمال کو گم کر دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مصنوعی تعبیرات و اصطلاحات سے آزاد ہے کر یہ دیکھیں کہ پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وجود انسانی کا کیا مقصد قرار پاتا ہے، اس زمین پر انسان کے کیا فرائض ہیں، اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، نیز اسلامی تصور حیات اور تصور کائنات میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے اور اسلامی نظام زندگی میں انسان کا مقام کیا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ یہاں لفظ لکم یعنی تمہارے لیے اپنے گہری منویت لیے ہوئے ہے۔ یہ اس گہری حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہو، زمین کے اندر جو کچھ ہو وہ اس کی ملکیت ہو اور وہ اس میں مؤثر اور متصرف ہو، کیونکہ اللہ کی اس طویل و عریض کائنات میں وہی اعلیٰ مخلوق ہے، وہ اس وسیع میراث کا پہلا وارث ہے، لہذا اس زمین کے حالات اور اس کے انقلابات کے اندر اس کا کردار بھی اول درجے کا ہے۔ وہ جس طرح اس زمین کا سردار ہے اسی طرح اس کے آلات کا بھی سردار ہے۔ وہ آلات پیداوار کے ہاتھ میں مقید اور بے بس نہیں ہے، جس طرح آج کی مادی دنیا میں انسان ان آلات کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہے، نیز وہ ان تبدیلیوں اور تغیرات کا بھی تابع نہیں ہے جو انسان اور انسان کے باہم روابط میں ان آلات کی پیدا کردہ ہیں، جیسا کہ آج کل کے مادہ پرستانہ تصور حیات میں انسان اور اس کے کردار کو حقیر تر سمجھا جاتا ہے اور اسے بے جان اور بے شعور آلات کا غلام بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان سے برتر اور ان کا سردار ہے۔ قرآن کی روح سے ساری اقدار میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے انسانیت کی قدر و قیمت سے برتری حاصل ہو۔ انسان تو اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو اور وہ اس کے مقابلے میں بلند و بالا ہو۔ وہ تمام مقاصد جن کے نتیجے میں انسان کی انسانیت کی تذلیل ہو، وہ انسان کے مقصد وجود ہی کے خلاف ہیں اور اس لیے معیوب ہیں، چاہے ان کے نتیجے میں بے شمار مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تصور حیات کے مطابق انسان کی شرافت اور انسان کی برتری وہ پہلی قدر ہے جو سب اقدار سے اولیت رکھتی ہے۔ تمام مادی قدریں اس کے تابع ہیں اور ان کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے کفران پر نکیر ہو رہی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی تمام نعمتوں سے نوازا، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا مالک اور متصرف بھی ہے، اور یہ کہ انسان کی قدر و قیمت ان تمام مادی اقدار سے برتر ہے جن پر یہ زمین حاوی ہے۔ جس انعام کا یہاں ذکر ہے ملکیت کائنات اور زمین کے ذخائر سے انتفاع سے بھی آگے، وہ انسانی شرافت اور انسان کی برتری کی نعمت ہے۔ پھر اوپر کی طرف متوجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ یہاں اس بات کی ضرورت نہیں کہ استوا کے لیے السما کی حقیقت واماہد کیا ہے، ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہونے سے مراد کیا ہے۔ استوا الی السما قدرت الہی کے اظہار کا ایک پیرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کا ارادہ فرمایا۔ اسی طرح 7 آسمانوں کی حقیقت اور ان کی شکل اور حدود اربع کے تعین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کے اس اصولی اور عام مفہوم کا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ کفار چونکہ کائنات کے خالق و نگہبان کے منکر تھے، اس لیے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے زمین کی تمام مخلوق کو مسخر کر لیا ہے
اور آسمانوں کے اندر اس طرح نظم اور ربط پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کرہ ارض پر زندگی کا باقی رہنا آسان اور سہل ہو گیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہی سب کا خالق اور سب کا مدبر ہے، لہذا ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ پوری کائنات کی تدبیر کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا علم بھی رکھنا ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کائنات کے خالق وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے محمیز کا کام دیتی ہے۔ اس سے انسان اس وحدہ لا شریک مدبر کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بطور شکر نعمت اپنے رازق اور منعم کی بندگی بجا لاتا ہے۔ یہاں آ کر سورت کی ابتدائی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پوری بحث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں اور مومنین اور متقین کے اختیار کردہ راستے کو اپنا لیں۔